السلام علیکم، میں محمد امیر حمزہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں سر علیم بٹ سر. سر کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ. آپ سنائیں. الحمد للہ. جیسا کہ پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہم نے آپ کے ساتھ کچھ کویشچن کیے تھے جس پر کافی اچھا فیڈ بیک ہمیں ملا. یوتھ نے بھی کافی سے کارآمد سمجھا، ہیلپ فل لیا اسے. ہمارے پاس آپ کے ساتھ کرنے کو بہت سے سوالات ہیں، لیکن اس وقت ہم اس ٹاپک پر چلتے ہیں جو پاکستان کی ہیڈ لائن بنا ہوا ہے. جیسا کہ ایک نجی ٹی وی چینل کے شو میں کچھ گیسٹوں نے بلوائے تھے، جناب ساحل ادیم صاحب اور خلیل الرحمان قمر صاحب. وہاں ایک ٹاپک کو الگ رنگ دے دیا گیا، الگ رخ کی طرف موڑ دیا گیا. جیسا کہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ساحل ادیم صاحب مختلف یونیورسٹیز میں تعلیمی اداروں میں جا کر اسلامی اسکالر کی حیثیت سے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، یوتھ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا اصل اسلام کیا ہے. جیسا کہ ہمارے علماء کرام نے نہیں بتایا. ہمارے علماء کرام نے صرف ان کو نماز روزے تک رکھا ہے. یہ نہیں بتایا گیا کہ آگے اسلام کے پہلو کیا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات ہیں اسلام کے لیے، ان کے صحابہ کرام کی. وہ انہیں یہ بتا رہے ہیں، اسلام کا دوسرا رخ انہیں دکھا رہے ہیں. اس میں ایک لڑکی شو میں بیٹھ کر انہیں کہہ رہی کہ مجھ سے معافی مانگی، کس بنیاد پر کہ انہیں 95% کو جاہل خواتین کو جاہل کہا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ اسی شو میں کہہ رہے ہیں کہ 100% جو مرد ہیں ان کی وجہ سے یہ عورتیں جاہل ہیں، کیونکہ کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے جو کہ انہیں دینی تعلیم نہیں دے رہا سوائے دنیاوی تعلیم کے. اس میں سارا سر جو ہاتھ ہے وہ ان کے باپ بھائی کا ہے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہوگی؟ ساحل ادیم کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں. جو ساحل ادیم ہے وہ ایک ایسا بندہ ہے جو کبھی سچ بولنے سے ڈرا نہیں ہے. جی میں نے ساری تو نہیں اس کی دیکھی. پہلی بات، ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. جی ہر انسان کی خامی اور خوبیاں ہوتی ہیں. جی ہو سکتا ہے کہ کہیں اس نے غلطی کبھی کی ہو، لیکن میں نے اس کی جتنی پوڈ کاسٹ یا جتنی دیکھی ہیں، جو انٹرویوز، جو شوز دیکھے ہیں، اس سے میں نے اس کو وہ سچ بولتے دیکھا ہے جو کوئی نہیں بولتا. جی اور ہر انسان کو بولنا چاہیے، لیکن ہر انسان ڈرا ہوا ہے. انسان کیوں ڈرتا ہے مجھے نہیں پتا. اس کی آپ کو میں ایک وجہ بتاتا ہوں کہ پچھلے 2020 میں مولانا طارق جمیل نے بیٹھ کر لائیو شو میں کہا تھا کہ جو اس وقت کے حکمران ہیں اور جو ٹی وی چینلز کے صحافی ہیں، اینکرز ہیں، ان کے مالک ہیں، وہ جب تک جھوٹ نہ بولیں ان کا ٹی وی چینل نہیں چل سکتا. جیسا کہ پاکستان میں میڈیا ریالٹی کے برعکس دکھاتا ہے، جو ریالٹی ہے وہ نہیں دکھاتا. اس میں انہوں نے اگلے ہی دن بیٹھ کر تمام ٹی وی چینل کے ہوٹل سے اور ان کے صحافیوں سے براہ راست معافی مانگی گئی تھی. یہی معاملہ آپ ساحل ادیم سر کی طرف دیکھیں تو ان سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ صرف معافی مانگیں، کس 95% کی بیس پر. اگر پاکستان میں یہی کام ہو رہے ہیں، دین کی بات پر اگر معافی ہی مانگنی ہے تو اس سے خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہی ڈسکشن میں آپ سے کر رہا تھا کہ جو سچ بولنے سے انسان کیوں ڈرتا. جی پاکستان میں لوگ زیادہ تر اسی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ قتل کر دیں گے یا کچھ کر دیں گے، جی مار دیں گے. تو ان کے لیے سب سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ ہر انسان کا وقت مقرر ہے. جی نہ وقت سے پہلے آپ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو، نہ وقت سے پہلے کوئی اور میرا بگاڑ سکتا ہے. جی جس وقت مجھے موت آنی ہے اسی وقت آنی ہے. تو مجھے سچ بولنے سے ڈرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، جو انہوں نے معافی مانگی 2020 میں، نہیں مانگنی چاہیے تھی. جی مانگ لی، مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے ان کا کیا سینیریو ہے، کیا چلا. پہلی بات نہیں مانگنی چاہیے تھی. ساحل ادیم کے کیس میں بھی یہی ہو رہا. یہی میں بول رہا ہوں کہ اس بندے نے وہ سچ بولنے جو عام انسان نہیں بول سکتا. جی جس طرح اس نے رمضان ٹرانسمیشن میں بیٹھ کے، میرے خیال سے پچھلے سال یہ بولا کہ جو رمضان ٹرانسمیشن کے شوز ہوتے ہیں، جی اب آپ دیکھو گے کہ پورا سال ہو سکتا ہے مشکل سے 2 یا 3 شوز اسلامی ہو جاتے ہوں گے. ٹھیک ہے، نیوز چینل میں یا چند ہو جاتے ہوں گے. جی لیکن رمضان میں وہ شوز 30 کے 30 دن پیک پہ بالکل. ہوتے ہیں. حالانکہ ایسے شوز روز ہونے چاہیے. کیوں رمضان، صرف رمضان کیوں؟ اس نے بولا کہ مجھے وہاں بیٹھ کے شرم آ رہی ہے، آپ لوگوں کو نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، کہ یہ رمضان میں دکھانے کے لیے شوز ہو رہے سر ہیں. دیکھیں کہ رمضان میں دکھانے کے لیے ہے کہ جو عورتیں اداکارائیں سارا سال فحاشی کا کام کرتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب بھی اداکاری کرتے ہیں، تقریباً ان میں سے کچھ پرسنٹیج ہے جو یہ کام کرتی ہیں.
وہ آ کے ہمیں رمضان کے منتھ میں یہ گائیڈ کرتی ہیں کہ آپ کا دین یہ کہہ رہا ہے اور آپ کا دین یہ کہہ رہا ہے. 4 وہ مولوی بٹھا لیتی ہیں اور ان سے فتوے لیتی ہیں. یہ کام صحیح ہے کہ ایک جسے دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ ہمیں آ کے گائیڈ کرے کہ کیسے دین کو آپ نے فالو کرنا ہے؟ اسلام میں پردے کا حکم ہے جی نہ صرف عورتوں کے لیے، نہیں صرف یہ مردوں کے لیے بھی ہے. جی عورتوں کے لیے اوور آل ہے بالکل کہ آنکھیں صرف ہاتھ جی تک، اور مردوں کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کی نظریں نیچے نیچے ہوں. یہ وہ چیز ہے جو اسلام میں مردوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، عورتوں کو بھی پتہ ہونا بالکل چاہیے. اب میں نے جتنے بھی رمضان ٹرانسمیشنز دیکھے، میں نے یہی دیکھا ہے آدھا دوپٹہ لے لیں گی، بالکل ٹھیک ہے، اور کوئی پردہ نہیں ہے، جی اور وہ انہی مولویوں کے سامنے بیٹھے ہیں، اور مولوی بھی بنا کسی اس پوائنٹ کو ریز کیے وہاں بیٹھے ہوئے، جی حالانکہ یہ پوائنٹ سب سے پہلا ہونا چاہیے ان کا. تو یہی اس بندے نے بولا کہ یہ شو اس وجہ سے نہیں دیکھا جا رہا، یہ آپ کی وجہ سے دیکھا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ بندہ بولتا ہے اور سچ بولتا ہے، لیکن کوئی اس کو سپورٹ نہیں کرتا. نہیں اور اسلام میں یہ ہمیشہ یاد رکھنا، جب تک جس بندے کے دشمن یا ہیٹرز نہیں ہوں گے جی وہ کبھی بھی نہ یہ سمجھے کہ وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے. بالکل اگر آپ صحیح راستے پہ چلتے ہو، آپ کے ہمیشہ کوئی نہ کوئی دشمن، کوئی کرٹیسائز کرنے والا، کوئی غلط بولنے والا، مقابلہ نہیں نہ کر سکتے، جی غلط بولیں گے. ٹھیک ہے، تو اب اگر میں اس کے شو کی طرف آؤں، جو اس نے ابھی ریسنٹلی شو میں بولا کہ جو عورتیں ہیں اور جو مرد ہیں، عورتیں 95% جاہل ہیں، اور اس میں ہاتھ کس کا ہے؟ مردوں کا. اب اگر اس پورے جو شو کی میں سٹارٹ سے لے کے چلوں، اس نے بولا جو آپ کا جو اس کا شو تھا وہ تھا وومن رائٹس پہ. جی پورے شو میں اس نے وومن رائٹس کے حوالے سے بولا، ایون جی کہ اس پوائنٹ پہ جس میں یہ تھوڑا کنٹروورسی چلی، یہ بھی وومن رائٹس کی ہی بالکل تھی. اس نے وومن رائٹس میں کیا بولا؟ اس نے بولا کہ اسلام میں جو ہمارا پاکستان ہے، پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جی مطلب ہمیں پاکستان کو ایز اے اسلامک پوائنٹ آف ویو لے کے چلنا ہے. بالکل اس نے کہا کہ پاکستان میں جو عورتیں ہیں ان کو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اپنے حقوق لینے نہیں چاہیے. پتہ ہی نہیں، اور لینے چاہیے. بالکل نہیں پتہ. ٹھیک ہے، ان کو بالکل بھی نہیں پتہ. غلطی مرد کی ہے، لیکن ان کو حقوق پہلی بات پتہ ہونے چاہیے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں نے سروے کیا کہ لاہور میں 95% ہوتے ہیں. پاکستان میں اس نے لاہور بھی بولا تھا، جی پاکستان میں کیا لیتا، اس نے پاکستان میں 95% ہوتے جاہل بولا. اب اس نے کہا کہ جو ازبا تھی، جو لڑکی تھی، اس نے کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سروے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جی اس نے نہیں سنی. اس نے کہا کہ مجھے بس معافی مانگو میرے سے. جی پہلی بات، معافی کس چیز کی مانگے؟ جب وہ بول ہی سچ رہا. وومن رائٹس پہ آپ کے حق میں بول رہا ہے کہ آپ کو اپنے حقوق اسلام میں پتہ ہونے چاہیے. دیکھیں سر، ادھر وہ وومن رائٹس کی بات کر رہا ہے، خواتین کے حقوق کی بات کر رہا ہے، اسی جگہ وہ آدمی بیٹھ کر ان کو قرآن و حدیث کا حوالہ دے رہا ہے کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہے، اور دیکھنے والا اور بندہ دونوں برابر نہیں ہے. لیکن وہ لڑکی صرف اسی بات پر اڑی رہی ہے کہ مجھ سے معافی مانگی جائے. میں کسی قرآن و حدیث کو اس کا جو اخذ کیا جائے نتیجہ کہ میں نہیں مانتی، صرف مجھ سے معافی مانگی جائے، یہ اس کا مطالبہ تھا. اگر اس کو بیسک چیز یہی نہیں پتہ کہ اسلام نے اسے کیا حقوق دیے ہیں اور کیا حقوق اس کے اسلام میں ہیں، تو کیا ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کرے گی؟ یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. اور یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو اس کو بات بری لگی نا، جی وہ بری یہ لگی کہ ورڈ استعمال کیا گیا جاہل، اور دوسرا 95% عورتیں کیوں؟ ایک مرد بیٹھ کے عورتوں کو کیوں کہہ رہا 95%؟ حالانکہ اس نے بیٹھ کے یہ بھی بولا کہ 100% غلطی مردوں کی اور 75% جاہل مرد ہیں. اس نے مردوں کا بھی بولا، نہ کہ صرف عورتوں کا بولا. دوسرا، اس کو ورڈ کا مسئلہ ہوا جاہل سے. قرآن میں یا جو بھی ہم جب بھی ریفرنس دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں دور جہالت. جی یہی بولتے ہیں نا کہ جو پرانا دور تھا نبی پاک سے پہلے وہ جہالت کا دور تھا. تو ہر جگہ جب جہالت، جاہل یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، تو ہم ایک جو ایسا پرسن جو نالجبل نہیں ہے، جس کو علم نہیں ہے، اس کو ہم یہی ورڈ بولیں گے کہ وہ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے؟ جاہل ہے.
یہ بات صرف اس کو سمجھ نہیں آئی, وہ پتہ نہیں جاہل کا کون سا میننگ لے کے بیٹھ گئی اور 95% دل پہ لے کے بیٹھ گئی. دوسرا, جب اس کو قرآن کی آیت سنائی گئی تو اس نے بولا کہ مجھے آپ عربی سنا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, تو میں ادھر آپ سے معافی مانگ کہنے کا بول رہی ہوں, معافی کا مطالبہ کر رہے. اس پہ ریئیکشن ہوا خلیل الرحمان کا. جی ٹھیک ہے, اور ویلڈ ریئیکشن تھا. ٹھیک ہے, آپ نہ نبی پاک کو کھڑے ہو کے کچھ کہہ سکتے ہو, نہ قرآن کی آیتوں کے خلاف کچھ کہہ سکتے ہو, اور جب آپ کو کچھ سکھایا جاتا ہوتا ہے آپ کو سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس نے پہلی بات قرآن کی آیت کو کہا کہ آپ عربی مجھے کیوں بتا رہے ہو, مجھے عربی سے لینا دینا نہیں ہے. حالانکہ وہ بات ہی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کر رہا تھا, تو عربی سے لینا دینا کیوں نہیں ہے, ہم رہتے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. یہی بات ہماری لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ہوئی, ڈسکشن ہوئی کہ عربی بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک عربی نہیں آئے گا ان لوگوں کو کوئی علم حاصل نہیں ہوگا. پھر اب 95% ہوتے جاہل ہیں, 100% قصوروار مرد ہیں. اب وہ کیسے ہیں وہ بھی میں اس کو ہائی لائٹ کر دوں. آپ جو پاکستان کے, اب میں ہر گھر تو نہیں کہوں گا لیکن موسٹ آف دا جو گھر ہیں وہ ادھر ایسے ہوتے ہیں کہ عورت کچھ بولے تو اس کو خاموش کروا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اسلام میں ہے کہ بیویوں کے ساتھ اچھے سے سلوک کرنا ہے, بیٹیوں کے ساتھ اچھے سے سلوک کرنا ہے, ماؤں کے ساتھ اچھے سے سلوک کرنا ہے. لیکن جب وہ آگے سے کچھ کہتی ہیں, جب وہ اپنے حق کے بارے میں بات کرتی ہیں تو ان کو خاموش کروا دیا جاتا ہے. سر اصل میں یہی تو ان کا حقوق ہے جو اسلام نے ان کو حقوق دیا ہے کہ عورت کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک عورت راضی نہ ہو. اسلام نے اسے وراثت سے حصے کا حق ادا کیا کہ تم وراثت سے, اپنے باپ کی وراثت سے اپنا حصہ لے سکتی ہو. یہ پھر بھی اسلام کے اگینسٹ ہے کہ اسلام نے ہمیں حقوق نہیں دیے. اب جو اگر میں آپ کو, ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ صرف نبی پاک کو دیکھ کے چلنی ہے. جی, قرآن کس نے ہمیں بتایا؟ اللہ کے نبی نے. اور نبی پاک قرآن کا عملی نمونہ. جی, تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے ہم نے بھی وہی کرنا ہے. انہوں نے اپنی بیٹی سے اتنا اچھا سلوک کیا, جی, اپنی بیویوں سے اتنا اچھا سلوک کیا. اب آپ جو عذبہ جو تھی وہ بیٹھ کے جو بھی ڈسکشن کری تھی اس کے نہ سر پہ دوپٹہ تھا. بالکل. ٹھیک ہے, اور نہ وہ عربی کی آیتیں سن رہی تھی. حالانکہ وہ جو ساحل ادیم تھا وہ جو وومن رائٹس کو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے لے کے چل رہا تھا. جی, ٹھیک ہے, لیکن جو آگے ڈسکشن کرنے والی تھی اس کو اسلام کا لفظ بھی نہیں پتا ہونا. اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی بیٹی یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے کہ کسی نامحرم کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے. اور اسلام کی یہ لڑکی بغیر دوپٹے کے, بغیر حجاب کے, جسے یہ کہا گیا کہ اس کی آواز چار دیواری سے باہر نہ جائے, اسے کوئی نامحرم نہیں دے سکتا, اسے پردے کا حکم دیا گیا ہے, پھر بھی یہ پردہ نہیں کرتی. ایک وقت تھا کہ جب پردے کا حکم دیا گیا, عورتیں مسجد نبوی میں بیٹھی گئی تو انہوں نے اپنے خاوند گھر بھیجے کہ دوپٹہ لایا جائے, بڑی چادر لائی جائے کہ ہم پردہ کر کے گھر جائیں. اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اپنی آواز کو روب دار بناؤ, میٹھی آواز کے ساتھ نامحرم سے بات نہ کرو کہ اس کے دل میں کوئی شک نہ بیٹھ جائے. لیکن آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جتنی بھی لڑکیاں وہ آفس میں کام کر رہی ہوں یا اسکول میں پڑھ رہی ہوں, وہ اپنے استاذہ میل جو استاد ہے ان سے ساتھ بڑا ہنس کے بات کرتی ہیں. دیکھا جائے کہ قرآن بالکل اس کا اپوزٹ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کسی سے ہنس کے بات نہیں کرنی, اس کے دل میں آپ کے لیے خیال پیدا ہوگا. آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ اس میں یہ مرد بھی غلط ہے, عورت بھی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ عورتوں کا بھی پردہ ہے اور مرد کا بھی پردہ ہے, جیسے میں نے آپ کو بولا. ٹھیک ہے, اگر عورت غلط کر رہی ہے تو مرد کیوں نہیں روکتا, مرد غلط کر رہا ہے تو عورت کیوں نہیں روکتی. ٹھیک ہے, غلطی دونوں کی آتی ہے اس میں. اس میں بھی سر ایک بات میں آپ کو پوائنٹ آف کر دوں کہ اگر مرد عورت کو پردے کا کہتا ہے تو آگے سے عورت کا جواب ہوتا ہے کہ سارا دین آپ کا پردے میں آ کر بیٹھ گیا, اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. اب جو یہ ڈسکشن ہوتی ہے یہی سب سے امپورٹنٹ ڈسکشن ہے کہ جب آپ عورت کو کچھ کہہ دو, سب سے پہلی بات اگر میں کسی کو کہہ دوں جو میرے گھر کا نہیں ہے, وہ کہے گی آپ کون ہو, میرے باپ ہو, بھائی ہو. اب یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ رمضان ٹرانسمیشن میں مولوی کو, جو مولوی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں جو لے کے آتے ہیں وہ ڈسکشن کرنے کے لیے, وہ یہ پوائنٹ کیوں نہیں ریز کرتے؟ کرنا چاہیے ان کو. پھر اب وومن رائٹس, اب عورتیں کیا وومن رائٹس مانگ رہی ہیں آج کل جو ویسٹرن کلچر میں چل رہا ہے کہ ہمیں جابس کرنی ہے, ہم پردہ کریں نہ کریں ہماری مرضی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز غلط ہے, یہ چیز ہی سکھائی جاتی ہے. اور اسی وجہ سے اس ساحل ادیم نے ان کو جاہل بولا,
صرف عورتوں کو نہیں بولا, پھر مردوں کو بھی بولا. بالکل بولا. کیوں؟ کیونکہ مرد روب ڈال کے ان کو پردہ نہیں کروا رہے. جی. کل کو میری بیٹی, میری بیوی, میری ماں, میری بہن سے جب سوال کیا جائے گا کہ کیوں نہیں کرتی, تو اس میں میرا نام بھی آئے گا. بالکل. ٹھیک ہے, باپ, بھائی, بیٹے سب آئیں گے اس میں. ٹھیک ہے, کیونکہ مردوں کا یہ ہے کہ وہ اپنی عورتوں پہ اس حوالے سے روب ڈالیں کہ آپ پردہ کرو. ٹھیک ہے, اور یہ روب نہیں ڈالنا کہ جب وہ حق پہ بات کریں تو میں نے جیسا بولا ہے کہ بڑے گھر ہیں جس میں ان کو خاموش کروا دیا جاتا ہے. تو ہم نے نبی پاک کی مثال لے کے چلنی ہے. انہوں نے جس طرح اپنی بیویوں بیٹیوں کو پیار کیا, ان کو ٹریٹ کیا, ہمیں بھی ویسے ہی کرنا چاہیے. اور اس نے جو بھی پوائنٹ ریز کیا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا. مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کو اس کی بات اتنی کیوں لگ رہی ہے. اس نے صحیح بات بولی کہ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کو اسلام کا نہیں پتا. اس نے ایک پوسٹ کی تھی فیس بک پہ کہ کہاں, یا اس نے جو بولا تھا اس نے کہا کہ 90% آف دا جو مسلم ہیں, ٹھیک ہے, وہ اسلام سے خوش نہیں ہے. وہ صرف یہ خوش ہیں کہ وہ مسلمان ہیں. ان کو اسلام کے رولز اور ریگولیشن پسند ہی نہیں ہے, قوانین ان کو پسند ہی نہیں ہے. جیسا یہ بھی عورتوں کی اگزامپل کہ ہم اپنی مرضی سے پردہ کریں نہ کریں ہماری مرضی, حالانکہ آپ کی مرضی نہیں ہے. جب لکھ دیا گیا ہے, قرآن میں لکھ دیا گیا, تو تم کون ہو, تمہاری مرضی کیا ہے. سر یا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائیں یا پھر قرآن کو جھٹلا دیں. یہی بات ہے کہ وہ جو 90% مسلمان ہیں, وہ خواہ مرد ہیں, عورتیں ہیں, مرد بھی. میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی آنکھوں سے شرم حیا نہیں کرتے. حالانکہ آپ کو جب ادھر سے گھر سے نکلو نظریں نیچے, جب گھر پہ واپس آؤ نظریں نیچے. ٹھیک ہے, گھر کے اندر آپ انٹر ہو تو گھر میں کوئی آپ سے ڈرے نہ. آپ اس طرح ہونے چاہیے کہ گھر کے اندر آئے, یہ نہ ہو کہ بچے ڈر کے چھپ جائیں, بیویاں ڈر کے چھپ جائیں کہ کوئی پھر ڈانٹ دیں گے, مار دیں گے, جو بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہونا چاہیے ایک مرد کو بھی کہ اس کی نظریں حیا ہر چیز قائم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, نہ اس کے گھر والے اس سے ڈرنے نہیں چاہیے, پیار سے اس کو سب کو ٹریٹ کرنا چاہیے. اور عورتوں کو بھی خود خیال کرنا چاہیے کہ وہ پردہ کریں. ٹھیک ہے, ان کا ایک ہی شوہر ہے, صرف اسی کے لیے سب ہے. ٹھیک ہے, نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے. یہ سر ایک بات میں آپ نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے ان کے شوہروں کے لیے, نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے. رمضان ٹرانسمیشن میں بیٹھ کر ایک ٹی وی چینل میں رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے, اور اس میں ایک فون کال آتی ہے کہ میرا ہسبینڈ مجھے خوش رکھتا ہے, ہر لحاظ سے میری ضروریات زندگی کو پورا کرتا, مکمل کرتا ہے. لیکن میں ایک آفس میں جاب کرتی ہوں, وہاں مجھے ایک لڑکا پسند ہے. اس میں آپ علماء کرام کیا رائے دیں گی؟ کیا یہ فحاشی نہیں ہے؟ یہی ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے, جاہل ہیں عورتیں. ٹھیک ہے, جو اس نے بولا کہ یہ جاہل ہے. اگر اس پر بھی انہیں جاہل نہ کہا جائے تو انہیں کیا کہا جائے کہ یہ پڑھی لکھی ہے؟ پڑھی لکھی عورت یہ بات کر رہی ہے تو ایک جاہل عورت کیا بات کرے گی؟ جو اسلام ہے نا, جو انسان ہے, انسان مرد ہو عورت ہو, اس کے دل میں ایموشنس پیدا ہو جاتی ہیں. جی. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کس کے پوائنٹ آف ویو سے لے کے چلنا ہے؟ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. بڑے مرد ہٹ جاتے ہیں راستے سے, بڑی عورتیں ہٹ جاتی ہیں راستے سے. اس نے انہی مردوں اور عورتوں کو جاہل بولا جن کو اس کا شعور نہیں ہے. اب ہر بندہ دل پہ اس کو لے کے بیٹھ گیا, لے کے بیٹھنے والی بات نہیں ہے, اسے سیکھو. اس نے صحیح بولا کہ آپ کو اسلام کا کیا ہونا چاہیے؟ نالج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس نے وہی بولا کہ 95% عورتیں جاہل, 75% مرد جاہل, کیونکہ ان کو اسلام کا نہیں پتہ. اور اس میں غلطی کس کی؟ پہلے اس نے بولا کہ عورتوں کے کیس میں مردوں کی غلطی, اور پھر اوور آل کیس میں ماں باپ اور بھائی بہن استاد سب کی غلطی. ٹھیک ہے, تو مردوں کو بھی ڈالنا چاہیے روب اس حوالے سے کہ ان کو اسلام کا پتہ ہو. جس طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام میں بولا گیا کہ سٹارٹ میں آپ نرمی کرو, نماز نہیں پڑھتا سختی کرو, نہیں کرتا پھر مارو اس کو, لیکن لے کے آؤ اس کو راستے پہ. اسی طرح مرد کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ماں باپ کو سب سے پہلے سکھانا چاہیے, پھر مرد کو سکھانا چاہیے کہ آپ ایک عورت ہو. ٹھیک ہے, یہ آپ کے حقوق ہیں, آپ کو ایسے کرنا چاہیے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو صحیح راستے پہ لے کے آنا چاہیے. تو اب جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ لوگوں کو یہ بات نہیں تنگ کر رہی کہ اس نے بات صحیح بولی یا غلط بولی, لوگوں کو یہ بات تنگ کر رہی کہ اس نے جاہل کیوں بولا, اور 95% عورتوں کیوں بولا, وہ مرد ہو کے کیوں بول رہا ہے. صرف دیکھیں کہ 95% عورتوں کو اس نے جاہل بولا, لیکن دیکھیں کہ 75 مردوں کو بھی جاہل بولا, پھر اوور آل اس نے 100% مردوں کو بھی جاہل کہا کہ یہ ان کی وجہ سے عورتیں جاہل ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 18 سال کی لڑکی اور لڑکا بالغ ہو جاتے ہیں. یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں, کمبائنڈ اسٹڈی سسٹم ہے سارا. اس میں بھی اگر عورت آگے تعلیمی نظام کو
دیکھنا چاہتی ہے. اس میں اگر وہ چاہے تو دینی نظام بھی لانا چاہیے. اسے چاہیے کہ میں اسلام کے لیے ایفرٹس کروں, اسلام کو پڑھوں, اسے سمجھوں کہ اس میں کیا اس کے بارے میں کہا گیا ہے. لیکن عورت کچھ بھی نہیں اس کی طرف آ رہی. اگر 20 سال ایک مرد کی پابندی میں وہ رہی ہے, آگے 21واں سال ہے, وہ خود بھی تو ایفرٹس کر سکتی ہے. اس کے بعد اس کے پاس کیا نام لیتے ہیں اس کا, سوشل میڈیا ہے, انٹرنیٹ ہے, یوٹیوب ہے, اب تو ہر چیز موبائل پر اویلیبل ہے. وہ کیوں نہیں اس کی طرف ایفرٹس کرتی؟ اچھا, یہ جو ایجوکیشن سسٹم کی آپ نے بات کی کہ جو لڑکیاں لیتی ہیں, اب بڑے لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ وومن رائٹ میں وہ غلط ہوتے ہیں. کیوں عورتوں کو لینا چاہیے, لیکن آپ کو عورت کو سکھانا چاہیے کہ آپ جس معاشرے میں جس ادارے میں جا رہے ہو ادھر آپ کا پردہ ہونا چاہیے. ادھر آپ نے کسی سے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی, آپ کا اپنے آپ سے لینا دینا ہونا چاہیے, کسی سے نہیں. ٹھیک ہے, سب کے اپنے حقوق ہیں, ایز اے اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی اور ایز اے ہیومن بھی. ٹھیک ہے, آپ کو ہیومن رائٹس بھی چاہیے. میرے رائٹس ہیں کہ میں کہیں جاب کر سکتا ہوں, میں کہیں پڑھ لکھ سکتا ہوں یا کوئی کام کر سکتا ہوں. اسی طرح عورت کی ہیومن رائٹس ہیں کہ وہ کہیں بھی جاب کر سکتی ہے, کہیں بھی پڑھ لکھ سکتی ہے. لیکن دونوں کیس میں شرط کیا ہے, مرد کی نظریں نیچے ہوں اور عورت کا حجاب پورا ہو. اگر آپ کا یہ کرائٹیریا میٹ نہیں ہو رہا تو پھر آپ کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ ہمیں رائٹس دو؟ بالکل. ٹھیک ہے, جب تک آپ کو اسلام کا ہی نہیں پتا, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں پتا, تو آپ ہیومن رائٹس پہ کیوں آ رہے ہو؟ ہیومن رائٹس بات کی بات ہے. جی, آپ کو پہلے اسلام کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جب گھر سے نکلنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کوئی آپ کو نہیں روک رہا. ٹھیک ہے, بڑے ہوتے ہیں جو پابندی کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں, وہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے معاشرہ غلط ہے, معاشرہ خراب ہے. ٹھیک ہے, کیوں خراب ہے؟ مرد اپنی نظریں نیچے نہیں کرتے. ٹھیک ہے, مرد غلط حرکتیں سر کرتے ہیں. دیکھیں گے جس طرف سے یہ مغربی نظام کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے, ادھر آج بھی عورت کی عزت نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ عورت کی اس معاشرے میں عزت نہیں ہے جتنی کہ اسلام نے ان کو عزت مہیا کی ہے. پھر بھی یہ کہیں کہ نہیں, ہمیں ہمارے باپ سے آزادی چاہیے, بیٹے سے آزادی چاہیے, بھائی سے, اوور آل جو بھی مرد اس کے محرم ہے ان سے آزادی چاہیے. نا محرم سے وہ ہنس ہنس کے باتیں کر سکیں, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکیں. اور اگر اس میں کوئی وہ عورت کے ساتھ غلط حرکت ہوتی ہے پھر بھی یہ مرد کو غلط کہتے ہیں. اگر مرد ان پر پابندی لگائے تو بھی غلط, اور ان کو اگر آزاد کر دے تو بھی غلط. سب سے مزے کا پوائنٹ آپ نے ویسٹرن کے حوالے سے لیا. کیوں عورتوں کی عزت نہیں ہے وہاں پہ؟ کیونکہ عورت جو ہے وہاں پہ وہ پردہ نہیں کرتی. بالکل. ٹھیک ہے, وہ تو سب کو دکھاتی ہے, بھائی میں کو جو آپ دکھاؤ گے کوئی نہیں دیکھے گا, سب دیکھیں گے. جی, اسی لیے تو عزت نہیں, کیونکہ انہوں نے عورتوں نے ادھر اپنے آپ کو ایسے ظاہر کر دیا گیا کہ ہم سب استعمال کرنے والی چیز ہے. جی, ٹھیک ہے, حالانکہ آپ پاکستان میں دیکھ لو, کسی نے نقاب کیا ہو, حجاب کیا ہو, آپ دوسری دفعہ اس پہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھو گے. ٹھیک ہے, آپ نہیں دیکھو گے. کیوں؟ کیونکہ ایک رسپیکٹ خود ہی پیدا ہو جاتی ہے. ایک جس نے حجاب کیا ہو, جس نے نہیں کیا ہو, اس کی طرف نظریں جاتی ہیں بار بار. ٹھیک ہے, تو مرد کی غلطی ہے, اس کو کرنا چاہیے, آنکھیں نیچے کرنی چاہیے, اپنے نفس پہ قابو پانا چاہیے. لیکن عورت کو بھی تو چاہیے کہ وہ پردہ کرے, کہ کل کو کوئی آپ کو نہ دیکھے. عورت جب پردہ نہیں کرے گی, جتنی دفعہ مرد دیکھے گا, کیا صرف مرد پہ گناہ ہے؟ عورت پہ بھی ہے, کیونکہ وہ دکھا رہی ہے, کھلے بال دکھا رہی ہے, یہ وہ ہر چیز. ٹھیک ہے, تو یہ چیز مرد کو سکھانی چاہیے, اور مرد کو خود بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ گھر سے نکلو آپ کی نظریں نیچے ہونی چاہیے, خواہ اس نے پردہ کیا ہو یا نہ کیا ہو. ویسٹرن میں اسی وجہ سے عزت ختم ہو گئی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ لڑکیوں نے, عورتوں نے پردہ کرنا ختم کر دیا. یہ بھی شعور ایک عورت ہی اپنے بچے کو دے گی نا کہ تم نے جب گھر سے نکلنا ہے تو نظریں نیچے کر کے باہر جانا ہے, کسی نام محرم کو تم نے نہیں دیکھنا. اگر اسی عورت کو, اسی ماں کو اپنے حقوقوں کا نہیں پتہ کہ میرے حقوق کیا اسلام میں, یا مجھے اسلام نے پردے کا کیا حکم دیا گیا, تو وہ کیا اپنے بچے کی ویسے پرورش کر سکے گی؟ اور دوسرا آپ نے سوال کیا تھا کہ ویسٹرن میں عورت کو صرف مشین سمجھا گیا ہے کہ مجھے استعمال کرو. اسلام اس بات کی یہ اجازت نہیں دیتا کہ عورت بچہ پیدا کرنے والی مشین ہے, وہ اس کا مکمل طور پر خیال رکھتے ہیں. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہی اب ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے. انہوں نے اپنے آپ کو ظاہری باہر ایسے کرا دیا کہ ہمیں بس آپ استعمال کرو. ٹھیک ہے, ہر انسان نے اپنی عزت خود کروانی ہوتی ہے. آج میں یہاں سے نکلوں, میں سڑک پہ کھڑے ہو کے گالیاں دینا شروع کر دوں تو میری عزت ہی خراب ہوگی. لیکن میں سڑک پہ کھڑے ہو کے کوئی اچھا کام کروں تو میری عزت بڑھے گی. تو میرے اپنے اوپر ہے کہ میں نے اپنی عزت
کیسے کروانی ہے. تو جو باہر کے جو آپ کا ویسٹرن کلچر ہے اس میں یہی ہے کہ ان کو اپنی عزت کروانا نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام سے ہٹ گئے ہیں, اسلام کا ایک چیز نہیں کرتے, سارا دن ننگے سر, کپڑے غلط, ٹھیک ہے, لڑکوں سے ملنا جلنا یہ وہ. تو یہ عورت کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اسلام کو لے کے چلو. اب آپ نے بڑے مزے کا پوائنٹ ریز کیا کہ اگر ایک عورت کو پتہ ہی نہیں اسلام کا تو وہ اپنے بچے کو کیا تعلیم دے گی. اب جو آپ کا 99% گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر جو ٹائم ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ اسپینڈ کرتا ہے. اور اسی وجہ سے ساحل ادیم نے بولا کہ عورت کو اپنے حقوق پتہ ہونے چاہیے, اور جس کو نہیں پتہ وہ جاہل ہے. جب تک عورت کو اسلام کا پتہ نہیں ہوگا وہ اپنے بچے کو اس قسم کی اس حوالے سے تعلیم نہیں دے سکتی, ٹھیک ہے. اور پھر ہر انسان کا اپنا انڈیویجول بھی ہونا چاہیے, ہر انسان کے اپنے اندر وہ چیز بھی ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کو سیکھے, اسلام کو لے کے چلے. اسی طرح میں نے آپ کو پچھلے انٹرویو میں بولا کہ عربی لازمی ہے. آپ کو عربی آئے, آپ قرآن عربی سے وہ ریڈ کرو, آپ کو سمجھ آئے قرآن میں کیا لکھا ہے. جب آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ کی 99-100% مشکلیں کیا ہو جائیں گی, آسان ہو جائیں گی, آسان بھی اور ختم بھی ہو جائیں گی. نہیں قرآن پڑھنا, نہیں پڑھ سکتے, نبی پاک کی زندگی دیکھ لو. نبی پاک نے کس طرح سب کو ٹریٹ کیا. نبی پاک نے اپنی نظریں نہیں کبھی اٹھائیں, نبی پاک نے اپنی آواز نہیں کبھی اٹھائی, ٹھیک ہے. نبی پاک نے ان کو شہزادیوں کی طرح اپنی بیٹی ہو, بیوی ہو, ماں ہو, سب کا اتنا درجہ دیا, ٹھیک ہے. اور ان کو سکھایا یہ کہ پردہ کرنا ہے, گھروں سے نہیں نکلنا, ٹھیک ہے. جس سے بھی ملنا ہے پردے میں ملنا, ٹھیک ہے. آپ کا پردہ نہیں جانا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہی عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا اسلام میں درجہ کیا ہے, ٹھیک ہے. نبی پاک نے آپ کو کیا درجہ دیا, اور اس کے بعد اسلام میں کن کن چیزوں کا حکم ہے, کن کن چیزوں سے روکا گیا ہے. یہ وومن رائٹس کہتی ہیں ان کے پاس سب رائٹ ہے, ان کو نہ کوئی پڑھنے سے روک رہا. کبھی دیکھا ہے کسی, اگر وہ کہتی ہیں کہ ہمیں مرد روکتے ہیں تو بڑے ایسے بچے ہیں جو نہیں پڑھ سکتے. سر اگر دیکھیں کہ مردوں کی بات کر رہے ہیں کہ اگر 100 گھر ہیں ان میں سے تقریباً 95 گھر ہیں جو عورت کو تعلیم دے رہے ہیں. اگر اس کی بیٹی ہے, بہن ہے اس کی, وہ خود چھوڑ نہیں جاتا, خود لے کر آتا ہے, بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں. 5% ہر معاشرے میں تقریباً ہوگا, پاکستان میں بھی اس سے زیادہ ہی ہو, لیکن وہ عورت کو تعلیم دے رہے ہیں. آگے عورت کا کام بنتا ہے کہ ان سے یہ بھی کہے کہ مجھے دینی تعلیم بھی دی جائے, مجھے دین کے حوالے سے بتایا جائے. جیسا کہ ایک جمعے کے خطبے میں ایک بھائی حدیث سن کے آتا ہے, آدھی حدیث سن کے, جو کہ علماء کرام صحیح بات نہیں بتاتے, آدھی حدیث سن کر گھر آتا ہے, وہ اپنی ماں کو بتا دیتا ہے, اپنی بہن کو بتا دیتا ہے, بیوی کو بتا دیتا ہے. ان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ خود ایفرٹس کریں کہ میں دین کے بارے میں پڑھوں. وہ یہ کہیں کہ اگر مجھے دینی تعلیم دے رہے ہیں اس کے ساتھ مجھے ایک صحیح بخاری کی حدیث بھی لا کر دی جائے, اس کی بکس لا کے دی جائیں, تفسیر قرآن مجید کی پڑھنی چاہیے, لیکن وہ خود اس طرف نہیں آ رہی. اب یہ جو 95% ہم نے بولا کہ تعلیم ان کی جائز ہے, 5% نہیں ہے. ہر معاشرے میں یہ غلط ہوتا ہے کہ آپ کسی کو تعلیم لینے سے روکو. جی میں نہیں کہتا کہ پاکستان میں نہیں ہوتا, بڑے گھروں میں ہوتا ہے کہ عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ نے آگے نہیں پڑھنا, یہ ہے وہ ہے. غلط ہے. وہ اس رائٹ پہ کھڑی ہو سکتی ہیں, لیکن کس شرط پہ کھڑی ہو سکتی ہیں, جب ان کو پتہ ہو کہ جس ادارے میں وہ جا رہی ہیں انہوں نے وہاں کیسے رہنا ہے اور کیسے بیہیو کرنا ہے. کیونکہ ہم مرد ہیں نا, ہم نکلتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کتنی خراب ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری عورتوں کے ساتھ کتنا غلط ہوتا ہے بھائی. اور عورتیں دکھاتی ہیں, ظاہر سی بات ہے, جب عورتیں کریں گی دکھائیں گی تو سب کا دین ایمان تو خراب ہوگا. اس میں ایک باپ محنت اور مشقت کر کے سارا دن اپنی بیٹی کے اوپر ہار رہا ہے, اور اگر وہ جا کر یونیورسٹیز میں یا تعلیمی اداروں میں لڑکوں کے ساتھ گپ شپ کر رہی ہے, اس کا اسٹڈی کی طرف دھیان نہیں ہے, لڑکوں کے ساتھ وہ باہر سے سیر سپاٹے پر جا رہے ہیں, تو اس میں اس باپ کی تو غلطی نہیں ہے. وہ تو اسے پروموٹ کر رہا ہے کہ میری بیٹی پڑھے آگے بڑھ کر, لیکن وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے. اس چیز کو دیکھ کر تقریباً پاکستان کے گھر والے کہتے ہیں کہ جو تعلیمی اداروں کا نظام ہے اس میں نہیں جانا چاہیے. یہ نظام خود, میں نے آپ کو پہلے بولا ہے, ویسٹرن میں عورتوں کی کیوں عزت نہیں, انہوں نے اپنے اوپر خود ہی کیا. ادھر بھی اسی وجہ سے روکا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے اوپر خود کر رہی ہیں. آپ مجھے ایک بات بولو, ایک بات بتاؤ کہ اگر میں کسی بھی ادارے میں چلا جاؤں, وہاں ہر عورت نے, ہر لڑکی نے پردہ کیا ہو, جی, تو ہر باپ سے کیوں نہیں فیل کرے گا کہ یار
میں نے کافی زیادہ اداروں میں ایسے دیکھا ہے جو آج کل ہوتا ہے کہ گھر سے وہ نقاب کر کے آتی ہیں جی لیکن انسٹیٹیوٹ میں انٹر ہوتے ہی جہاں وہ پڑھتی ہیں جا کے اس کو اتار دیتی ہیں. جی ٹھیک ہے. اور اسی طرح کافی زیادہ مرد ہیں جو باہر بظاہر بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن یونیورسٹی میں انٹر ہو گئے ہیں کسی انسٹیٹیوٹ میں کہیں جا کے وہ غلط چیزوں پہ لگ جاتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. تو ایز اے ہول نیشن وہ بے شک عورت ہو مرد ہو بچہ ہو بڑا ہو جو بھی ہو ہمیں اسلام کا نالج ہونا چاہیے ٹوٹلی. ٹھیک ہے کہ اسلام میں ہمارے حقوق کیا ہیں ہمیں کن کن چیزوں سے روکا گیا ہے. سمپل سی ایک قرآن کی آیت تھی کہ نبی تمہیں جو دے وہ لے لو جی اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. رک لو. تو بیسیکلی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے چلنا ہے ان کی پوری زندگی کو دیکھ کے چلنا ہے. انہوں نے جو کیا ہے وہ سنت ہے وہ ہم نے کرنا ہے. بالکل. وہی قرآن ہے سب ہم نے وہی کرنا ہے اور جس سے انہوں نے روکا ہے وہ ہم نے روک دینا. بالکل. ٹھیک ہے. تو ہم وہی سیم ڈسکشن کہ عورت جو ساحل ادیم نے بولا یا جو بھی بولا اس نے اس بیسیکلی پوائنٹ یہی ریز کیا تھا کہ ایز اے اسلامی نیشن ایز اے اسلامی عورت ایز اے اسلامی لڑکی آپ کو اپنے حقوق پتہ ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو اپنے حقوق نہیں پتہ وہ بے شک مرد ہو عورت ہو وہ جاہل ہوتا ہے. سر دیکھیں کہ اس میں پاکستان کے جو علماء کرام ہیں مفتی پاکستان جناب تقی عثمانی صاحب ہیں ان کو اپنا رول نہیں پلے کرنا چاہیے کہ وہ ایک مکمل اس پر فتویٰ دے کہ پاکستان میں جو فحاشی نظام چل رہا ہے تعلیمی اداروں میں اسے بند کیا جائے نقاب کو پروموٹ کیا جائے. اور دوسرا کہ ایون کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ دوسری سٹیز سے لوگ تعلیم کے لیے آتے ہیں یہاں آ کے لڑکیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں نشہ وغیرہ شروع کر دیتی ہیں. ان کے باپ انہیں محنت کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی دوسرے شہر جا رہی ہے ادھر جا کے پڑھے گی لیکن ادھر وہ آ کر نشوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتی ہے یا ڈیٹنگ میں ٹائم ویسٹ کر دیتی ہے. پھر یہ کہتی ہے کہ مجھے وہ لڑکا چھوڑ کر چلا گیا. ادھر بھی مرد کی غلطی ہے. اگر میں اس حوالے سے بات کروں تو یہ عورتیں کم کرتی ہیں مرد زیادہ کرتے ہیں کہ اپنے سٹی میں بھی اور دوسرے سٹی میں بھی نشوں میں بہت زیادہ لگ جاتے ہیں. جی مردوں کا اس میں زیادہ ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. جو عورتیں کرتی ہیں آف کورس تو پہلی بات تو مرد اور جو بھی ہو سب غلط ہے. ٹھیک ہے. لڑکے زیادہ کرتے ہیں اور لڑکوں کو یہ دیکھنی چاہیے یہ چیز. دوسری چیز اگر آپ ٹوٹلی ایک ملک میں اسلام لے کے چلو تو کیا چیز غلط ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں. کچھ بھی نہیں غلط ہو سکتا. کیوں نہیں لے کے چلتے؟ ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے. جی لوگوں کو شعور ہے بھی ان کو پتہ بھی ہو ان کو وہ قانون پسند ہی نہیں ہے. عورتوں کو پسند ہی نہیں سر سر پہ دیکھیں دوپٹہ کہ لینا. لڑکی کو پتہ ہے کہ مجھے پردے کا حکم دیا گیا ہے اس کا باپ بھی کہتا ہے کہ تم نے پردہ کرنا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ گھر سے با پردہ آتی ہے یونیورسٹی میں داخل ہوتے یا تعلیمی ادارے میں داخل ہوتے ہی وہ اپنا نقاب عبایا وغیرہ اتار دیتی ہے وہ کیجول کپڑوں میں آ جاتی ہے. اس میں بھی باپ بھائی کی تو غلطی نہیں ہے عورت کو خود نالج ہونا چاہیے. دوسری بات آپ نے کی تھی کہ یہاں لڑکے زیادہ انوالو ہیں نشوں وغیرہ میں. آپ نے ریسنٹلی ایک اسکینڈل دیکھا ہوگا کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا. میرا اس پر یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک لڑکی کو ہراساں کیا جا سکتا ہے 2 کو کیا جا سکتا ہے 3 کو کیا جا سکتا ہے. پوری کی پوری یونیورسٹی ہی ہراساں ہوگی. کیا ادھر ان کو اپنے وومن رائٹس نہیں تھا پتہ کہ ہم باہر نکلیں اس کے خلاف احتجاج کریں یا کسی اعلیٰ افسر تک اس بات کو پہنچائیں کہ یونیورسٹی میں ہمیں یہ چیز دی جا رہی ہے یا وہاں ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے. کوئی لڑکی نہیں وہاں بولی. اگر انہیں پردے کا کہہ دیا جائے تو یہ باہر سڑکوں پر آ جاتی ہیں کہ پردہ سارا دین آ کے رہ ہی گیا ہے پردے میں. میں نے کافی دیر پہلے بھی یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ ساحل الدین نے بولا کہ 90% جو مسلمان ہیں ان کو صرف یہ ہے کہ ہم مسلم ہیں. جی ان کو اسلام کی رولز اور ریگولیشنز نہیں پسند. ٹھیک ہے. مرد یہاں سے نکلتا ہے وہ اپنی نظریں نیچے نہیں کرتا وہ ادھر ادھر جو ان کا جہاں بس چلے دیکھتے ہیں. عورت یہاں سے نکلتی ہے عورت کہتی ہے ہم کیوں پردہ کریں ہماری اپنی مرضی ہے ہم کریں نہ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ وہی چیزیں ہیں کہ 90% جو ہیں مسلمان وہ اب صرف نام کے مسلم ہیں کہ ان کو صرف اللہ پہ یقین ہے جی نبی پاک پہ یقین ہے. ٹھیک ہے. اور شاید نمازیں پڑھ لیں کچھ وہ بھی پتہ نہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. جی ٹھیک ہے. تو مین جو اسلام ہے وہ صرف ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کو مانو نبی کو مانو. وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہمیں ہمارے سامنے حکم رکھ دیے گئے سارے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اسی سے رکنا ہے یہ نہیں کرنا ہے یہ کرنا ہے اسے باز آنا ہے تو کیوں نہیں کرتے.
ٹھیک ہے. تو میں یہی میرا پوائنٹ ہے کہ اگر پورے آپ کا پاکستان ایک اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اگر آپ اس کو ویسے ہی لے کے چلو تو پھر کیا غلط ہو سکتا ہے؟ ایک معاشرے میں کچھ غلط نہیں ہو سکتا. میں یہ کہتا ہوں اگر ادھر مرد اپنی نظریں نیچے کر لے, عورت پردہ کر لے, تو کیا جو کیسز اتنے زیادہ نکلتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوگی, مردوں کے ساتھ زیادتی ہوگی, ایسا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ایک معاشرہ آپ کا صحیح چل رہا ہے. جب ایک معاشرے میں ایک چیز ہی غلط ہے, مرد اپنی نظریں نیچے نہیں کر رہا, عورت آپ کا حجاب نہیں کر رہی, اپنا سر دکھا رہی ہے, اپنا جو بھی اس کا سارا سسٹم ہے, تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. غلط ہو گئی ہوگا. ٹھیک ہے, اس پہ اگر آپ کہتے ہو کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, پھر آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ پوائنٹ ریز کرو کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا. یہی میرا پوائنٹ ہے کہ عورت با پردہ گھر سے نہیں نکلتی, مرد اپنی نظریں نیچے نہیں کرتا. اگر پھر بھی عورت یہ آ کر کہے کہ مرد ہی غلط ہے, وہ مجھے تاڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیز میں زیادہ تر لڑکے اور لڑکیاں کم ہی ہوتی ہیں, وہاں بھابیاں زیادہ ہوتی ہیں کہ یہ تمہاری بھابھی ہے اور یہ تمہاری بھابھی ہے. وہاں جو لڑکیاں وہ بھی بہت اچھا فیل کرتی ہے کہ یہ مجھے بھابھی کہہ رہے ہیں. یونیورسٹی ختم ہوتی ہے, سب اپنے گھروں کو چل جاتے ہیں, بعد میں ریلیشن خراب ہو جاتے ہیں, اس میں پھر آ کے سارا بلیم جو آ جاتا ہے وہ مرد پر ہے. اس پر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جب تک ایک لڑکی کسی مرد کو کوئی اشارہ وغیرہ نہ دے تو مرد کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ لڑکی کے جا کے سامنے بات کر سکے. اس میں میرے خیال سے ٹوٹل عورت کی غلطی ہوتی ہے کہ جب ایک مرد آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے تو آپ کے پاس رائٹ ہے, آپ اسے تھپڑ ماریں اور سائڈ پر کر دیں. آپ اسے, جیسے قرآن میں کہا گیا کہ اپنی آواز کو ذرا غرور والی رکھو کہ کسی کے دل میں آپ کے لیے کچھ چیز نہ آئے. اس میں بھی مرد کو ہی غلط قرار دیا جائے گا. میں 100% تو عورت کو نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے, میں نے جیسے پہلے بولا کہ ہر انسان میں اتنی کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے نفس پہ قابو کر سکے. اگر میں پاکستان سے نکل کے ویسٹرن کنٹری میں چلا جاؤں, ٹھیک ہے, تو میں اگر اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کرتا تو ساری غلطی کس کی ہے؟ میری. ایز اے مرد میری غلطی ہے. تو میں اوور آل لڑکیوں کو میں نہیں کہوں گا 100% لڑکیاں غلط ہیں, نہیں. ٹھیک ہے, مرد ایز اے انسان نا, ایز اے مسلم آپ کے اندر اتنا نفس پہ قابو ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو غلط سے روک سکو. پھر میں عورتوں کو اسی پوائنٹ آف ویو سے غلط کہوں گا کہ وہ اس چیز کو پروموٹ کیوں کرتی ہیں جب ان کو منع کیا گیا ہے کہ آپ نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو میں ایز اے ہیومن بات کر لوں کہ ایک عورت پروموٹ کر رہی ہے تو وہ مرد نہیں کنٹرول کر سکتے. ٹھیک ہے, بڑے لوگ ہیں جن کا دین ایمان کمزور ہے, تو پھر غلط ہوگا. ایک طرف سے غلط ہو رہا ہے تو دوسری طرف سے بھی آپ غلط ہی ایکسپیکٹ کرو. میں یہی کہہ رہا ہوں اگر پورا معاشرہ صحیح چلے گا تو کچھ بھی غلط نہیں ہوگا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن اگر ایک طرف سے غلطی ہو رہی ہے تو دوسری طرف سے بھی آٹومیٹکلی وہ غلطی ہوگی. ٹھیک ہے, اس میں خواہ بے شک عورت کا سٹارٹ میں قصور ہو کہ وہ دکھا رہی ہے, لیکن اتنا ہی قصور مرد کا بھی ہے کہ وہ اپنی نظر نیچے نہیں کر رہا, وہ اپنے نفس پہ قابو نہیں پا رہا. ٹھیک ہے, تو یہ پوائنٹ آف ویو, اس پوائنٹ آف ویو سے لے کے چلیں تو دونوں غلط ہیں. اور لیکن اگر میں اوور آل پوائنٹ آف ویو سے لے کے چلوں تو عورت کو پردہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جو مین ایشو ہے پورے پاکستان کا, مین ایشو ہی یہ ہے, پورے پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا مین ایشو یہ ہے کہ عورتیں پردہ نہیں کرتی. اسی وجہ سے اتنے کیسز نکلتے ہیں, اور بعض کیسز ایسے بھی نکلے ہیں جس میں عورتیں پردہ کرتی ہیں لیکن ان کے ساتھ واقعی جاتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور اس پہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. ٹھیک ہے, ایسے کیسز پہ آپ آواز اٹھاؤ تو سارے دل سے آواز اٹھائیں کہ ہاں غلط ہے. لیکن اگر آپ ہی غلط کر رہے ہو اور پھر اگلا آپ کے ساتھ غلط کر جائے اور آپ کہو کہ نہیں وہی غلط تھا, میں غلط نہیں ہوں, تو پھر آپ 100% رائٹ نہیں ہو. جتنی غلطی اس کی اتنی ہی غلطی آپ کی ہے. ٹھیک ہے, ان پوائنٹ آف ویو سے کہ تھوڑے سے فیکٹرز ہیں جو آپ کا پوری چیزیں چینج کر دیتی ہیں. تو مین آپ کا پوائنٹ یہی ہے کہ ایز اے ہیومن یا ایز اے ماں باپ یا ایز اے بھائی بہن آپ کو ایک دوسرے کو اسلام سکھانا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ آ کے گھر آتے ہو, آپ آ کے کہتے ہو آج یہ ہوا, آج یہ ہوا, آج یہ ہوا, تو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کو ایسے کرنا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے. یہ آپ کو یہ آپ نے سکھانا ہے ایز اے ماں باپ, ایز اے ٹیچر, ایز اے بھائی, ایز اے بہن. ٹھیک ہے, ایز اے باپ, یہ ساری چیزیں آپ کی ذمہ داری ہیں. ٹھیک ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر ایک عورت کو اپنے حقوق پتہ ہوں, ایک مرد کو اپنے حقوق پتہ ہوں اور وہ اس راستے پہ چل رہے ہوں تو ان کے ساتھ کوئی بھی
چیز غلط ہوتی ہے. سر پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ عورت کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں. وہ صرف اوور آل مغربی نظام سے متاثر ہو کر کہہ رہے کہ ہمیں یہ حقوق دیے گئے. اگر ان کو وہ حقوق مہیا کر دیے جاتے ہیں جو کہ مغربی نظام میں ہے, اگر پھر بھی عورت گلہ کرے مرد سے کہ مرد ہی غلط ہے, وہ ہوس کا پجاری ہے, اس کی نظر میں بے حیائی ہے, وہ حیا والا نہیں ہے, اس میں بھی مرد غلط ہوگا. پہلی بات تو مجھے بتاؤ کہ کہاں کوک نہیں ہے عورتوں کے پاکستان میں. عورتیں کام بھی کر رہی ہیں, عورتیں ایجوکیشن بھی لے رہی ہیں, جی, عورتیں ہر وہ چیز کر رہی ہیں جو مرد کرتے ہیں. بالکل کر رہے ہیں. عورتیں ڈرائیو بھی کر رہی ہیں, جی, ٹھیک ہے, گھر میں بھی ہوتی ہیں, باہر بھی ہوتی ہیں, کام بھی کرتی ہیں, پڑھتی ہیں, ہر چیز کرتی ہیں. یہ تو ان کا پہلے تو ویلڈ پوائنٹ بنتا ہی نہیں نا کہ عورتوں کو رائٹس نہیں دیے جاتے. عورتوں کو ایکول رائٹس دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ایون کہ ساحل الدین بھی یہی بول رہا ہے کہ آپ کو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو رائٹس پتہ ہونے چاہیے. دینی تو آپ کو, دنیاوی تو آپ کو وہ رائٹس مل رہے ہیں. وہ بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں جس میں گھروں میں تعلیم سے روک دیا, یا باہر جانے سے تو پہلے بات روکنا چاہیے. اگر آپ نہیں روکتے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پردہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایز اے مرد, مجھے بھی میرے گھر میں بھی سختیاں ہوتی تھی کہ آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا. لیکن جب میں نے ان کو دکھایا کہ میں ایک رسپانسبل بندہ ہوں, ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ لڑکے نشوں میں لگ جاتے ہیں, میں نے ان کو دکھایا کہ میں نشہ نہیں کرتا, میں ان چیزوں سے دور ہوں, ایک رسپانسبل بندہ ہوں, ایک سمجھدار بندہ ہوں, ٹھیک ہے, دینی دنیاوی والے سے ٹھیک ہوں. میں آج رات کو 5 بجے بھی فجر کے ٹائم گھر آؤں تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا. آج کی ہی بات ہے, میں آج 4:30 پہ گھر آیا تھا صبح, ٹھیک ہے, کوئی مجھے کچھ نہیں کہتا ہے. تو جب آپ دکھاتے ہو کہ آپ کو ایک نالج ہے, آپ کو دنیاوی نالج ہے, دینی نالج ہے, آپ رسپانسبل ہو, آپ کو پتہ ہے آپ نے اب کیسے اسٹینڈ کرنا ہے, کہ کیا کرنا ہے, تو آپ کو کون روکے گا, کیوں روکے گا, کس بات پہ روکے گا. اسی بات پر سر آپ سے ایک رائے لے لیتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں نے گھر والوں کو دکھایا کہ میں ایک رسپانسبل بندہ ہوں, اسی طریقے سے جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ایک بیٹی اپنے باپ کو دکھا رہی ہے کہ میں باحجاب تعلیمی ادارے میں جا رہی ہوں, باہر جا رہی ہوں, کسی بھی کام باحجاب جا رہی ہوں, کسی جاب پر جا رہی ہوں تو میں نے پراپر حجاب کیا ہے. لیکن وہ اس کیا نام لیتے ہیں جاب سینٹر میں داخل ہوتے ہیں یا اس ادارے میں داخل ہوتے ساری اپنا عبایا وغیرہ اتار کر سائڈ پر رکھ لیتی ہے کہ نظام, مجھے معاشرہ, میرے کولیگ وغیرہ مجھے کیا بولیں گے کہ تم گھر سے پردہ کر کے آتی ہو, تم معاشرے کو نہیں دیکھ رہی. اس پوائنٹ پر بھی باپ تو اپنی پوری توجہ دے رہا ہے کہ میری بیٹی ٹھیک جا رہی ہے, لیکن بیٹی آگے جا کے وہ کچھ کر رہی ہے یا بیٹا وہ کچھ کر رہا ہے, تو اس میں اسے خود نہیں پتہ ہونا چاہیے, وہ تو بالغ ہے. یہی بات ہے کہ اس باپ نے اپنی بیٹی پہ یا بیٹے پہ ٹرسٹ کر کے بھیجا کیونکہ انہوں نے دکھایا, ٹھیک ہے. اب وہ ٹرسٹ اگر وہ توڑیں, آگے جو ان کی اولاد ہے وہ توڑے, وہ بیٹا ہو بیٹی ہو, تو پھر غلطی انہیں کی ہے. دوسرا چیز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر انسٹیٹیوٹ میں یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہر چیز جاری ہونی چاہیے, عربی, پردہ, ٹھیک ہے. اب صرف ہمارے ایجوکیشن میں ہراسمنٹ کے بارے میں کہ آپ کسی کو ہراس نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. ہراس کرنے کی نوبت آتی ہی کیوں ہے, کیونکہ آپ نے پھیلایا ہوا ہے وہاں پہ, آپ دکھا رہے ہو کہ عورتوں نے نہیں پردہ کیا, مرد بھی گل مل رہے ہیں سب میں, تو ایسا ہوتا ہی ہوتا ہے. آپ اگر سٹارٹ سے اسلامی جمہوریہ پاکستان لے کے چلو اپنے انسٹیٹیوٹس کو, اپنے ورک پلیسز کو, ہر جگہ اس کو ایز اے اسلام لے کے چلو, تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی غلط نہیں ہوتا. اور یہ تعلیم آپ کو بچوں نے ماں باپ نے ہی دینی ہے, تو ایک عورت کو بھی اپنے حقوق اتنے ہی پتہ ہونے چاہیے, اتنا ہی اسلام پتہ ہونا چاہیے جتنا ایک مرد کو پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. کیونکہ 90% آف دا ٹائم بے شک بچہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن وہ جو 10% آف دا ٹائم باپ کے ساتھ ہوتا ہے, تو باپ کا بھی ایک روب ہونا چاہیے اس پہ کہ تم نے اسلام کے طرف چلنا ہے. اور بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جو ماں بے شک اسلامی ہو, میں نے نہیں دیکھا کہ ماں اسلامی ہو تو بچے ان کی طرف اسلام کی طرف چل رہے ہیں, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے جو باپ سر پہ ٹوپی داڑھی اسلام لے کے چلتا ہے نا, ان کے بچے لازمی اس راستے پہ ہوتا ہے, کیونکہ ایک باپ کا جو روب ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر ایک باپ اپنے بچوں کو اسلامی پوائنٹ آف ویو میں اسلام میں لے کے آئے گا نا, تو بہت جلدی وہ بچہ اس کو اڈیپٹ کرتا ہے. اس میں ایک آپ اور سے سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو یہ نسل چل رہی ہے, ان کی جو مائیں وہ واحد مائیں ہیں جنہیں ٹچ موبائل یا سوشل میڈیا چلانا نہیں آتا. آگے آپ دیکھیں کہ جو لڑکے ہیں اس وقت ہیں یا لڑکے ہیں, ان کے 2.5 1.5 ملین وغیرہ فالوور ہیں, انسٹا پر ہیں, ٹک ٹاک پر ہیں, وہ کل کو اپنے بیٹے کو یہ یا بیٹی کو یہ دکھائیں گے کہ میں اپنی جوانی میں یہ کچھ کرتی رہی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ
ایک انسٹا پر گروپ ہے, وہاں 50,000 کے ممبر ہیں, جن میں لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی ہیں, ہر طرح کی وہاں بات ہو رہی ہے. کیا وہاں اسلامی گروپ بننے چاہیے جہاں دین کی تعلیم دی جائے, ان کے بتایا جائے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں, دین اسلام آپ کو کیا کہتا ہے, اس میں کس چیز کی پابندی ہے اور کس چیز کی نہیں ہے. گروپس وغیرہ تو آلریڈی بہت سارے ہیں, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اب یہی بات ہے کہ جو آپ نوٹ کرنا کہ سوشل میڈیا ایپ میں آپ اگر ایک چیز غلط کر رہے ہو, جی مطلب آپ ڈانس, ٹک ٹاکس, یہ وہ, تو آپ ایک اسلامی چیز کو بھی لے کے چل سکتے ہو. بالکل. کس نے سکھانا ہے؟ ماں باپ نے, بالکل. گھر والوں نے. وہ غلط کریں تو روکنا کس نے؟ گھر والوں نے. اس میں بھی میرا ایک پوائنٹ ہے کہ جب ایک لڑکی یا لڑکا ایک لیپ ٹاپ یا موبائل وغیرہ لے کر بیٹھتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو یہی کہتا ہے کہ میں اسٹڈی کر رہا ہوں, لیکن وہ اسٹڈی نہیں چل رہی, اس وقت کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے. ماں باپ نے اعتماد کر کے ان کی چیزیں دے دیں کہ لیپ ٹاپ ہے, میرا بیٹا اسٹڈی کر رہا ہے, یا کمپیوٹر وہ اسٹڈی کر رہا ہے, لیکن وہاں لڑکا اور لڑکی بیٹھ کر اور ہی کچھ کر رہے ہیں. اس میں بھی غلطی ماں باپ کی ہے. اعتماد بے شک ہو, لیکن اپنے بچے کے اوپر, اپنی بچے کے اوپر نگرانی جو ہے وہ آپ کے ماں باپ کی ہے. آپ بچہ پیدا کر کے ان کو دے کے ان پہ یقین کر کے نہیں کہ چھوڑ دو. اپنے آپ کو بچانا اس دنیا میں نا بہت مشکل ہے. آپ جب ایک ایسی سوسائٹی میں جاؤ جہاں سب غلط ہو رہا ہے, وہاں اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے. جی. جتنا مرضی اچھے سے اچھا ہو, وہ ایک نہ ایک ٹائم آتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ انفلوئنس ہو جائے غلط چیزوں سے. تو اپنے بچے کے اوپر 24/7 آپ کو دھیان دینا چاہیے, یہ نہیں کہ کر کے چھوڑ دیا. پھر سوشل میڈیا ایپ میں اب میں یہی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر جہاں غلط ہے وہاں صحیح بھی ہے. بالکل. ٹھیک ہے, آپ سوشل میڈیا ایپ کھولتے ہو, آپ ایز اے ہیومن صرف غلط چیزیں کیوں دیکھ رہے ہو؟ صحیح نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ وہاں پروموٹ یہ چیزیں ہیں بس. ضرور نہیں, ایسا نہیں ہے کہ صرف وہی پروموٹ ہو رہا ہو. چلو 90% غلط چیزیں پروموٹ ہو رہی ہو, 10% تو ٹھیک ہے. بالکل. تو آپ اپنے نفس پہ کیوں نہیں قابو پاتے کہ وہ 90% غلط روک دیا جائے؟ ٹھیک ہے, اب ڈانس چل رہے ہیں, گانے چل رہے ہیں, یہ چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ انجوائے کر رہے ہو اس کو, تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے اپنے آپ کو روکنا. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے آپ کسی انوائرمنٹ میں بیٹھ جاؤ اور وہاں آلریڈی وہ چل رہا ہو, تو وہ پھر آپ کا لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کا نہیں ہے. لیکن جو آپ خود کھول کے دیکھ رہے ہو, آپ اسلامی چیز نہیں دیکھ سکتے, کوئی نالج نہیں لے سکتے. بالکل. آپ ٹائم پاس اور یہ چیزیں ہر انسان کی نیڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں کہ آپ ٹائم پاس غلط چیزوں کو دیکھ کے کرو. صحیح چیزیں بھی دیکھ کے ہو سکتی ہیں. کوئی آپ نالجیبل شو دیکھ لو, کچھ دیکھ لو, بڑی چیزیں ہیں جو آپ کا ٹائم پاس کر دیتی ہے آرام سے. لیکن یہ نہیں کہ آپ ڈانس دیکھنے بیٹھ جاؤ, گانے سننے بیٹھ جاؤ. اور یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. نفس پہ قابو پانا سب سے بڑا جہاد ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ نے اپنے نفس پہ قابو پانا. جی. اور جو یہ کر لیتا ہے میرے خیال سے وہ ہر جگہ کامیاب ہے. اس میں ایک اور سوال ہے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ ٹک ٹاک پر ناچتی ہیں, بیہودہ گانوں پر بھی. ایک آپ مکمل انڈسٹری دیکھیں تو ان کا چلو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام کر رہی ہیں. ایک گھر کی لڑکی اٹھ کر ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہے, اپنا جو جسم ہے وہ سب کو دکھا رہی ہے. اس میں اگر لڑکے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, جو بیسیکلی ہوتے ہی ہیں, اس میں بھی اگر لڑکی پھر دوبارہ یہی کہ یہ مجھے ہراس کر رہے ہیں, تو پھر بھی مرد غلط ہے. پہلی بات تو سمجھ میں آتے ہی کیوں ہے, جو جن کا کام ہے وہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, جو ان کی انڈسٹری ہے وہ بھی غلط ہے. یہ ہم پروموٹ کر رہے ہیں اس کو, وہ بھی غلط ہے. تو اب جو آپ نے کہا ہے کہ جو عام گھر کی لڑکی ہے وہ ان چیزوں میں آئے, تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ روکنے کی ذمہ داری ساحل ادیب نے کیوں کہا کہ 100% مرد غلط ہے. اسی وجہ سے کہ وہ ان کو روکتے نہیں ہیں. ان کو روک ڈالو, ان پہ روکو, ان کو بتاؤ کہ چیز غلط ہے, تم نے پردہ کرنا ہے, تم کیا حرکتیں کر رہی ہو. سر روکیں ان کو تب تک جب تک وہ بالغ نہیں ہے. اب 20 سال کی لڑکی بالغ ہے, وہ گریجویشن کر کے بیٹھی ہے, اسے ہر چیز کی سمجھ بوجھ ہے, اگر پھر بھی وہ یہی کام کر رہی ہے, اس میں سمجھ نہیں آتی کسی بات کی. اسلام نے ہمیں سب یہی سکھایا ہے کہ اگر آپ کا بچہ پیار سے نہ سمجھے اس کو ڈانٹو, ڈانٹ سے نہ سمجھے اس کو مارو. جی. لیکن فرض بے شک وہ 30 سال ہو, 35 سال ہو, 40 سال ہو, فرض ماں باپ بھائی بہن کا ہی ہے کہ اس کو بتایا جائے, اس کو سکھایا جائے, ڈانٹا جائے. اگلا چیخے مارنے دو, لیکن روکنا آپ کا کام ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سے سوال ہونا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, اور اس سوال کو بچانے کے لیے آپ کو زبردستی کرنی پڑے, آپ کو جو کرنا پڑے آپ کو ان کو سکھانا ہے. اسی طرح ایک عورت کا حق ہے کہ اگر کوئی مرد غلط کر رہا ہو تو اس کو سکھائے. عورت کا ہو جو بھی ہو, مرد غلط کر رہا ہے اس کو سکھائے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر انسان کے حوالے سے اس کو جو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں اس کا سوال ہونا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, میرے سے اگر میں نے یہ جانور باہر رکھ لی ہو تو میرے سے ان کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کچھ بھی کرنا ہے,
میرے سر پہ جو ذمہ داری ہے اس کا سوال میرے سے ہوگا. تو اسی طرح کہ عورت غلط کاری ہو مرد غلط کاری ہو تو ان کو روکنا کام ہے, ان کو زبردستی روکا جائے, مار کے روکا جائے, ڈانٹ کے روکا جائے, غلط کام پہ نہیں غلط کام ہو تو روکنا ہی. ایک اس میں اور بات ہے کہ جیسا کہ آج کل ریلیشن شپ دیکھنے کو بہت ملتے ہیں کہ ہم سچا پیار کرتے ہیں, اس کی دوسری طرف برعکس دیکھا جائے تو ہمیں نکاح کو پروموٹ کرنا چاہیے, نکاح کو عام کرنا چاہیے. پاکستان میں ریسنٹلی ایک قانون پاس ہوا ہے کہ ایک مرد کو 2 شادیاں کرنی چاہیے, جس کا باقاعدہ طور پر حکم دیا گیا کہ 2 شادیاں کرنی چاہیے. وہ اس بنا پر کہ جو عورتوں کی تعداد ہے وہ مردوں سے ڈبل ہے. اس پر بھی جو لڑکیاں وہ غلط ری ایکشن دے رہی ہیں کہ میرا جو خامند ہے وہ دوسری شادی کر دکھائے, وہ ایسے کرے, میں یہ کر دوں گی. اس پر بھی کوئی رائے دینی چاہیے آپ کو. اچھا, یہ مزے کا پوائنٹ ہے کہ آپ نے کہا کہ شادی وہ سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ جو مرد ہے اس کو 4 شادیاں جائز ہیں. جی, یہ نہیں کہ حکم دیا گیا, جائز ہے, اس کو جائز ہے. اور کافی کنٹروورسی چلتی ہے کہ جب تک پہلی بیوی نہ مانے آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے. اور کافی زیادہ کنٹروورسیز ایسی ہوتی ہیں جس میں 2 ڈفرینٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو جائز کر دیا گیا ہے تو آپ کر سکتے ہو. پہلی بات تو میں یہی کہوں گا کہ یہ انٹائرلی اس کپل کے اوپر ہے کہ وہ اس کو الاؤ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اسلام میں جائز ہے تو یہ چیز غلط نہیں ہے. اگر عورتیں اس کو غلط کہتی ہیں کہ یہ چیز غلط ہے یا جو ہے تو وہ اس کو اپنی پرسنلی لے کے چلتی ہوں گی. اور میں کہتا ہوں کہ ایز اے ہیومن اگر میں سوچوں تو میں بھی نہیں چاہوں گا کہ 2 جگہ کسی کا کوئی ریلیشن ہو. ٹھیک ہے, تو ہر انسان کا ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ 2 جگہ ہو. وہ الگ بات ہے کہ اسلام میں بے شک جائز ہے یا نہیں ہے, تو وہ اس کپل کے اوپر میٹر کرتا ہے. پھر آپ نے کہا کہ شادیوں کا بات کی آپ نے, نکاح کو پروموٹ کرنا چاہیے. اب پاکستان میں سب سے بڑا ایشو ہی یہ چیز ہے کہ جو ماں باپ ہے نا جی, وہ کہتے ہیں ہماری مرضی سے شادی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بہت ریئر ہے, 5% ہوں گے ماں باپ جو کہہ دیتے ہیں کہ بچہ بیٹی یا بیٹا آ کے بتائیں کہ ہمیں یہ پسند ہے, ہم نے شادی کرنی ہے تو وہ مان لیتے ہیں. جی, لیکن 95% ایسے ہیں جو نہیں مانتے, جو اس کو انا کا مسئلہ, غیرت کا مسئلہ یہ بنا دیتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. بالکل. میں کہتا ہوں کہ جس طرح میں آج اپنے ماں باپ کے پاس آتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے, میں نے شادی کرنی ہے, تو ماں باپ کو بالکل ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں ہم نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے, کہ تم نے چوز کیا ہے یہ وہ, میں نے کرنا ہے, میری مرضی سے ہوگا, میں نے پسند کیا. ان کو یہ کرنا چاہیے کہ دیکھیں, بات کریں, تحقیق کریں, لڑکی ٹھیک ہے, گھر والے ٹھیک ہیں. تو جب ایک انسان ٹھیک ہو تو پھر کیا مسئلہ ہونا چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح اب لوگوں نے بھی کافی ایشو بنا لیا ہے کہ بعض اوقات لڑکیاں لے کے آتی ہیں, لڑکیاں کہتی ہیں کہ یہ ہمیں لڑکا پسند آیا اور لڑکا ٹھیک نہیں ہوتا, وہ اس پہ روکیں تو ان کو رک جانا چاہیے. اسی طرح کوئی مرد لے کے آئے اور وہ عورت ٹھیک نہ ہو تو ماں باپ روکے تو ان کو رک جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ ریلیشن شپس جو ہے اسٹارٹ ہوتے ہی اگر آپ ایک دوسرے کو پسند ہو تو آپ کے گھر والوں تک فوراً بات پہنچ جانی چاہیے. ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, 1-2 دفعہ بات کرنے میں کتنا مشکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور ماں باپ کو کبھی بھی, ہر انسان کو, ہر لڑکے کو لڑکی کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر سکتا ہے تب تک جب تک اگلا انسان ٹھیک ہو. یہ نہ ہو کہ اگلا انسان اتنا برا ہو, اتنا گندا ہو, نہ اس کو دین ہی پتہ نہ کچھ ہو, اور لڑکی آگے کہ مجھے وہ پسند ہے, ماں باپ کا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ایسا نہیں. سر آپ سے بات کر بہت اچھا لگا. آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمیں دیا اور ہماری معلومات میں اضافہ کیا. کچھ رائے دینا چاہیں آپ اپنی؟ میں بس یہی رائے دینا چاہتا ہوں کہ ایز اے اسلامی نیشن اور ایز اے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمیں ہر بچے کو, ہر عورت کو, مرد کو, میں 95%, 75%, 100% بھی ہٹا کے, ٹھیک ہے, میں صرف نیوٹرل بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کو اسلام کا پتہ ہونا چاہیے, اسلام میں اس کے حقوق کیا ہیں اس کا پتہ ہونا چاہیے, اسلام ہمیں کیسے چلنے کو بتاتا ہے, کیسے رکتا ہے, کیسے کن چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے, کن کو آپ نے نہیں کرنا, کیا کرنا ہے, یہ اسلام ہمیں سب بتاتا ہے. تو ہمیں اس کو, نبی کی امت ہوتے ہوئے, نبی کی امت ہے ہم سارے, تو ہمیں اس چیز کو فالو کرنا چاہیے, ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پراپر فالو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم فالو نہیں کریں گے اور ہم کہیں کہ بعد میں ہم معاشرے کو الزام دیں یا کسی کو الزام دیں, تو ہم سب سے پہلے خود کو دیکھیں گے کہ ہم غلط ہیں, پھر باقی انسان غلط آتا ہے.
تو آپ تب تک اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ ایک چیز کو صحیح طرح فالو نہ کرو. ٹھیک ہے. باقی اگر وومن رائٹس کے بارے میں بولوں تو پاکستان میں سب کو وومن رائٹس مل رہے ہیں, بالکل. ایجوکیشن مل رہی ہے اور اجازت ملتی ہے کہ وہ کہیں کام کر سکیں. میں جس انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہا ہوں وہاں اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے مرد ہیں. جی. تو کچھ گھر ہوتے ہیں جس میں نہیں ہے, تو ان گھروں میں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ مردوں کو کہ آپ ان کو دیں, موقع دیں کام کرنے کا, پڑھنے کا, اور ان کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دلائیں. ٹھیک ہے. اور ہر انسان, ہر لڑکی, ہر عورت, ہر مرد تعلیم حاصل کرے, وہ خواہ دنیا ہو یا دنیاوی ہو, دونوں لازمی ہے, دونوں حاصل کریں. اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جس معاشرے میں ان کی سٹینڈنگ کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کا رتبہ کیا ہے, درجہ کیا ہے, اسلام کے حوالے سے بھی اور دنیا کے حوالے سے بھی.